السلام علیکم۔ کہانی کا عنوان ہے آخری انسان۔ دنیا تباہ ہو چکی تھی اور جنگ ختم ہو گئی تھی، کیونکہ جنگ جاری رکھنے کے لیے اب کوئی انسان باقی نہیں رہا تھا۔ رہی سہی کسر سونامی، طوفانوں، زلزلوں اور بیماریوں نے پوری کر دی تھی۔ نظام حیات سے چھیڑ چھاڑ کا نتیجہ زندگی کی تباہی کی صورت میں نکلا تھا۔ ایٹمی تابکاری نے نسل انسانی کو فنا کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ پوری دنیا میں شاید واحد وہ زندہ بچا تھا، پتہ نہیں وہ کیسے بچ گیا تھا۔ اسے اپنی زندگی کا احساس نہیں تھا، وہ خود کو مردہ سمجھ رہا تھا۔ دماغ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، اتنی بڑی تباہی میں تم زندہ کیسے بچ سکتے ہو، تم مردہ ہو۔ شہر کے شہر کھنڈر بن چکے تھے، فلک بوس عمارتیں زمین بوس ہو گئی تھیں۔ زمین پر صرف تباہ شدہ سڑکیں، برباد پل، جلتی سلگتی عمارتیں، گاڑیوں کے پرزے اور مردہ جسم ہی رہ گئے تھے۔ ان سب کے درمیان اسے جینا تھا۔ مجموعی دنیا میں شاید صرف وہی حرکت کا نشان بچا تھا۔ اس کا آپ اپنے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ کتنے ہی دن تک دوڑتا رہا، دوڑتا رہا، دوڑتا رہا، منظر جوں کا توں رہا۔ آگ، دھوئیں اور لاشوں میں رتی برابر کمی نہ آئی۔ اسے کھانے پینے کا ہوش نہ تھا۔ بھوک لگتی تو جبلت کے تحت کچھ بھی کھا لیتا۔ وہ بلا تفریق انسانوں اور جانوروں کے چیتڑے کھا چکا تھا۔ وہ چلتا رہتا حتیٰ کہ جسم میں چلنے کی مزید طاقت نہ رہتی اور گر پڑتا۔ وہ تب گھسٹنے لگتا یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو جاتا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، بس وہ جا رہا تھا۔ اس خبط الحواسی میں 2 ماہ بیت گئے تھے اور اب وہ رفتہ رفتہ اپنے حواس میں آ رہا تھا، پر اس کی یہ ہوش مندی عذاب کا درجہ اختیار کر گئی تھی۔ 2 ماہ پہلے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں اور معوف دماغ کے ساتھ اس تباہی کو دیکھتا تھا۔ اس کی تجزیہ کرنے کی اپنی سی کوشش کرتا، پھر سٹ جھٹک کر بھاگنے لگتا۔ پر اب اسے شعور کی آگہی کے ساتھ اس عذاب کو جھیلنا تھا، اس تباہی کو برتنا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا دل پھٹا جا رہا تھا کہ وہ اس دنیا میں تنہا رہ گیا ہے۔ اسے پچھلے واقعات یاد آ رہے تھے۔ اس کے آقاؤں نے کتنے جوش و خروش کے ساتھ جنگ شروع کی تھی۔ انہیں اپنے ہتھیاروں پر ناز تھا، پر آج ان میں سے شاید کوئی بھی زندہ نہ رہا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش ان میں سے کوئی تو موجود ہوتا جو اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ اس کا نام ایڈورڈ تھا۔ وہ ایک ہوا باز تھا۔ اس نے کتنی مہارت سے دشمنوں کے بڑے بڑے شہروں کو صفِ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ آخری بار جب کہ وہ ایک شہر پر مہلک بمبوں کی بارش کر رہا تھا، اس کے جہاز کو اینٹی ایئر کرافٹ گن سے نشانہ بنایا گیا۔ اس کا جہاز قلابازیاں کھاتا ہوا زمین کی طرف آ رہا تھا، تب اس نے پیراشوٹ کے ذریعے کود کر اپنی جان بچائی تھی۔ وہ جس علاقے میں گرا تھا وہ شہر کا پہاڑی حصہ تھا۔ یہ دشمنوں کا علاقہ تھا، اس لیے وہ پہاڑی کے ایک غار میں جو کہ انتہا گہرائی میں واقع تھی چھپ گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مہلک تابکاری سے محفوظ رہا تھا۔ تقریباً 2 دن اور 2 راتوں تک وہ بمبوں اور میزائلوں کی مہیب گونج سنتا رہا۔ زمین گویا بھونچالوں کی زد پر آئی ہوئی تھی۔ روپوشی کے دوران وہ مخصوص غذائی کیپسول کھا رہا تھا۔ اس دن اسے احساس ہوا تھا کہ جس علاقے پر بم گرتے ہیں تو وہاں کے باسی کس طرح پل پل مرتے ہیں۔ ہر دھماکے کے ساتھ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ تیسرے دن وہ پہاڑی علاقہ بھی تباہی کی زد میں آ گیا۔ پہاڑیاں روئی کی طرح اڑنے لگی تھی۔ ایک بڑا سا پتھر اس کے سر میں جا لگا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اسے ہوش آیا تو کوئی انسان نہیں بچا تھا۔ انسانی تہذیب اپنے کمال کو پہنچ کر معدوم ہو چکی تھی۔ تب اس نے بے اختیار بھاگنا شروع کیا۔ آج 2 ماہ بعد وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ زندہ کیسے بچ گیا تھا، اور صرف وہی کیوں بچ گیا تھا۔ ان سوالوں کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اس وقت جس جگہ پر موجود تھا یہ کوئی دیہاتی علاقہ تھا۔ شاید اس کے بچنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ بھاگتے بھاگتے کسی گاؤں میں آ نکلا تھا جہاں نسبتاً تابکاری کے اثرات کم تھے۔ وہ جہاں بھی جاتا لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوتے۔ ان لاشوں کو کھانے کے لیے کوئی گدھ، کوئی مردار خور نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے کھانے کی طلب ہو رہی تھی۔ اس کے گرد و پیش ہزاروں انسان مردہ پڑے تھے، گلیوں میں، کوچوں میں، دکانوں میں اور آس پاس مکانوں میں۔ پچھلے دنوں وہ ان میں سے کئیوں کا گوشت کھا چکا تھا، پر ہوش و حواس بحال ہونے کے بعد اب اسے مردہ گوشت سے کراہت محسوس ہو رہی۔ وہ کھانا ڈھونڈنے کے لیے ایک جانب چل پڑا۔ یہ شاید کوئی بازار تھا۔ سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ وہ ملبہ ہٹا ہٹا کر کھانے کی کوئی چیز دیکھنے لگا، مگر بے سود۔ شاید جنگ کے دنوں میں لوگ باغ سب کچھ لوٹ کر لے جا چکے تھے۔ اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو وہ بارود کے ذرات تھے، بمبوں اور میزائلوں کے ناکارہ خول تھے، خالی کارتوس تھے۔